اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ ناظرین، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ان کے شکوہ جواب شکوہ میں سے۔ رضوان جنت کا داروغہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو سمجھا تو مجھے صرف اور صرف رضوان سمجھا کہ مجھے کیوں جنت سے نکالا گیا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو آج ہم یہ ریزنز دیکھتے ہیں کہ جنت سے نکالا صرف ایک گندم کا دانہ کھانے کی وجہ سے، اور گندم کا دانہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا اور اس کو شیطان نے بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا۔ اور ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے کیوں نکالا؟ صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا اور اس وجہ سے نکال دیا گیا، بلکہ اس وجہ سے نکالا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا جس کام سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، باقی جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے۔ اور شیطان نے ان کو بہکایا کہ آپ اس درخت کا پھل کھاؤ، اور کیا ہی اس کے جو ہے نا وہ اس کے نظارے ہیں، اور کیا ہی اس کی مٹھاس ہے، اور کیا ہی اس میں مزے ہیں اس پھل کے۔ تو وہاں سے پھر شیطان کے بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تو انہوں نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ بھی کھاؤ، اور وہ دونوں نے کھایا، تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اصل جو بیسک چیز تھی وہ تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو ہمیں جس چیز پہ آج ہم غور کرتے ہیں، اب خود دیکھیے کہ ہم کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ زندگی میں تو بہت ہی نافرمانی ہوتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو اسکیوز کر کے دیکھیں، دن کو ایک دن میں دیکھیں کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کتنے کام ہیں جن سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ گناہ کر لیں تو فوراً توبہ کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جب توبہ کر لی اپنے گناہ سے، انہوں نے صدقے دل سے جب توبہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس گارنٹی کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ ان کو جنت میں آنے کا کہا کہ آپ کے جو انسان ہے، جو بشر ہے، وہ اشرف المخلوقات جو اس وقت جنت میں داخل ہوگا جب وہ یہ کام کرے گا، اور نیکسٹ ٹائم وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، تو اس کو جنت میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو کہیں نہ کہیں شیطان ضرور بھٹکاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں زیادہ سونا پڑا ہوا ہوتا ہے، جس گھر میں زیادہ دولت ہوتی ہے، چور وہیں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں آگے۔ جو تو جھونپڑی خالی پڑی ہوئی ہے، اجڑی پڑی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو سوائے ایک پیالے کے، پانی کے پیالے کے، یا کوئی ایک دو روٹی پڑی ہوگی، وہاں چور آ کے کیا کرے گا؟ چور آتے ہی اس گھر میں ہیں جہاں پر زیادہ دولت پڑی ہوتی ہے، جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، وہاں پر چور آتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادات زیادہ کرتے ہیں، شیطان کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ شیطان اس طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور وہ اس بندے کو بھٹکائے۔ یہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا، بڑے چھوٹے چھوٹے سے کلپ آتے ہیں کہ وہ ایک شیطان بنایا ہوتا ہے، اور کہ رات کو جب سوتا ہے بندہ تو اس کو فجر کی نماز ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، لیکن وہ شیطان بندے کو تبکی دے کے سلا رہا ہوتا ہے کہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، اور بندہ پھر کروٹ لیتا ہے اور سو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور وہ بندہ کی نماز رہ جاتی ہے، اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک اور بندہ دکھاتے ہیں جس میں شیطان جو ہے وہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ بندہ کروٹ لیتا ہے، شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے، لیکن وہ بندہ ایون دین وہ بندہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔
شیطان جب تک وہ وضو کر کے مصلے پہ آ نہیں جاتا تب تک شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے بھٹکا دے، لیکن جب وہ جا نماز کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر شیطان ادھر ہی گر پڑتا ہے اور وہ اس میں اس کا جو آگ سی نکلتی ہے اور شیطان ایسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں سارا کچھ آج کل میں نے کہا نا کہ اب آج کل تو میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوا ہے، ہر چیز اتنی کلیئر کٹ ہے، اس کو تو ویژولائز کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ کبھی تو ایک زمانہ تھا کہ لوگ سوچتے تھے کہ اس طرح سے باتیں ہوں گی، اس طرح سے باتیں ہوں گی، جبکہ آج کل جو میڈیا نے اس چیز کو اتنا انہینس کر دیا کہ ہر چیز کو وہ اس کو پکچر فارم میں لے آتے ہیں، ہر چیز کی ویڈیو آ جاتی ہے، تو وہاں سے ہمیں سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ شیطان کے بہکاوے سے جتنا بچ سکتے ہیں شیطان کے بہکاوے سے بچیں۔ میرے اپنے ساتھ مسئلہ ہوا ہے پچھلے 2-4 دنوں سے، میری آنکھوں میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ تھا، آنکھ میری سویل ہو گئی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر مجھے جو ہے نا میں میڈیسن لے کے سوتی تھی اور مجھے نیند آ جاتی تھی، اور میں الارم لگا کے سوتی تھی فجر کے لیے، لیکن اس کے باوجود جیسے الارم بجتا تھا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نیند کی گولی تھی ہوتی تھی، اور اس میں پھر مجھے جو ہے نا وہ تقریباً 4-5-6 دن میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں الارم لگاتی تھی اور جب اٹھتی تھی تو اس وقت صبح کے 7 بجے ہوئے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 5 بجے میری آنکھ مطلب جیسے فجر کا ٹائم گیا 5:30 بجے تک تو میری آنکھ کھل جاتی۔ تو یہ ہے شیطان کے کام۔ تو ہمیں جتنا ہو سکتا ہے شیطان سے استغفر اللہ پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ ناظرین، ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، جگہ جگہ پہ مسٹیکس ہوتی ہیں، ہمارے سے جگہ جگہ پہ مسٹیکس ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حوصلہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے۔ صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جو ہٹ درمی پہ آ جاتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے شرمندگی ہوتی ہے اور وہ سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بندے کو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو گناہ بھی کر رہا ہے اور اس پہ اس کو شرمندگی بھی نہیں ہے، اس کو ندامت بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ اس کو لسٹ سے نکال دیتے ہیں، اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ بندے مول لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کرتے۔ اس لیے میرا ہمیشہ میں اس چیز پہ سٹریس کرتی ہوں کہ استغفار زیادہ کریں۔ کامیابی کی سب سے جو پہلی سیڑھی ہے اسلام کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، پیارے آقا کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ہے استغفار۔ اگر ہمارے سے کوئی اچھے کام ہوئے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے سے جو غلط کام ہوئے ہیں ان کے لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دن میں چاہے آپ 1 تسبیح کریں، آپ چاہے 2 تسبیح کریں، 3 تسبیح کریں، جتنا بھی آپ سے استغفار ہو سکتا ہے آپ استغفار ضرور کیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور آپ اور کچھ نہیں تو صرف آپ یوں کر کے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ زبان آپ نے بند رکھے، منہ سے کچھ بھی نہ بولیں، دل ندامت ہو اس طرح سے کر لیں، اور آنکھوں میں آنسو لیں، معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ ماں باپ کے سامنے آپ پتہ ہے نا، آپ ماں باپ کے سامنے اس طرح ہی کر لیتے ہیں کہ امی جان مجھے معاف کر دے یا ابو جان مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتے ہیں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ معافی مانگیں گے کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے آپ کو؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، جس طرح کی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا گمان ہے، جیسا اگر اس کا گمان اچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے اس کو لگیں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان غلط رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے، اللہ تعالیٰ شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو میرے پہ عذاب کریں، اللہ تعالیٰ میرے پہ غضب کریں، تو اس طرح سے پھر وہ اس کا گمان جیسا ہوگا ویسا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ میرے سے جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بھی میرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے
بہت راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوں گے کہ یہ بندہ میرے بارے میں پازیٹیو سوچتا ہے. کیونکہ خود سوچیے آپ کہ آپ زندگی میں آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے, کچھ پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو تھنکرز ہوتے ہیں. پازیٹیو تھنکرز جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں, اور جو نیگیٹو تھنکرز ہوتے ہیں وہ ہر وقت بندوں میں کوئی نکتہ چینی کرتے رہتے, کہتے ہیں نا فلاں بندہ بہت نکتہ چین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نکتہ چین ہوتے ہیں. نکتہ چین کا مطلب ہے کہ وہ بڑے لوگوں میں غلط چیزوں کو وہ اس پہ جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے, یہ خرابی بھی. اگر اس کے اندر فرض کیا کہ اگر اس میں 8 اچھائیاں ہیں اور 2 برائیاں ہیں, تو وہ جو نکتہ چین بندہ ہوگا وہ 2 برائیوں کو دیکھے گا, وہ 8 اچھائیوں کو نہیں دیکھے گا. تو یہ ہوتا ہے جو کہ نیگیٹو تھنکرز ہوتے ہیں. اور نیگیٹو تھنکرز کی زندگی تو عذاب, اپنی تو زندگی عذاب بناتے ہی بناتے ہیں, وہ ان کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی بھی عذاب بنا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ جب بھی سوچیں کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں یا اپنے کسی دوست کے بارے میں, کسی بہن بھائی کے بارے میں, کسی بچوں کے بارے میں, ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. 2-3 چیزیں میرے بہت مجھے جن کو میں جنرلی جن کو آبزرو کرتی ہوں, میں اپنی لائف میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے. تو جس بندے کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے زمانے کے ساتھ, جس بندے کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو آبزرو کرنے کا, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا, وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہی نہیں. یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو پڑھنے سے ملتی ہیں. ہر بندہ ایک کمپلیٹ کتاب ہے, اور کوئی اتنی چھوٹی سی بھی کتاب نہیں, ایک بہت بڑی کتاب ہے. ہر بندہ ایک مکمل کتاب ہے, اور اس میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, الگ الگ طرح کی. جب آپ کسی ایک بندے کو بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے بڑی سکسیس حاصل کر لی ہے, جبکہ یہ بہت امپاسبل ہے, یہ پاسبل ہے ہی نہیں. اس لمحے میں جو اس کنڈیشن میں وہ بندہ بات کر رہا ہے, 2 گھنٹے کے بعد بھی وہ اسی کنڈیشن میں بات کرے گا یا اسی طرح سے بات کرے گا. ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد وہ جس سچویشن میں ہو وہ اس کی سچویشن ہی بدل جائے, اور وہ اس کا مائنڈ سیٹ اپ بھی اسی لحاظ سے چینج ہو جائے, اور وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائے. ناظرین, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا مائنڈ مل جاتا ہے, اور ہم بڑی لمبی ڈسکشن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. ہم 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کیسے گزرا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپوزٹ بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ہمارے مس میچ ہوتے ہیں مائنڈس کے, ہمیں تقریباً 10 منٹ بھی اس کے ساتھ گپ لگانے میں ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بہت لمبا عرصہ بیت گیا ہے. 10 منٹ بھی بات لگانا مشکل ہوتا ہے, 10 منٹ بھی ڈسکس کرنا مشکل ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ. تو اس لیے ہمارے دوست بنتے ہی وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, تو آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. ناظرین, آج کل آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر بڑے لمبے چوڑے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بہت پیک پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر لوگ اس میں سے الگ الگ طرح کی خامیاں نکالتے ہیں, مین میخ نکالتے ہیں اس میں سے, کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے, یہ اس طرح کا بندہ ہے. پاپولیرٹی جو ہے وہ جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے, وہاں پہ پاپولیرٹی آپ کو نقصان بھی دیتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, کیونکہ کہنے والوں نے تو عبدالستار عیدی کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ دیا تھا, اور کہنے والوں نے تو یہ جو انصار برنی ہے ان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے. اب حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کیا اصل حقیقت ہے. اور کہنے والے تو استغفر اللہ, ہمیں تو سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے. جو جن کا یقین نہیں ہے, جن کا اعتماد نہیں ہے, اعتقاد نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے, ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ بنائے رکھے, ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی سے پیش آنے کی توفیق دے, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین, ایک اور میں میسیج دینا چاہوں گی آج آپ کو, کیونکہ میرا زیادہ سٹریس ہوتا ہے استغفار کے اوپر اور درود پاک کے اوپر.
آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کوئی درود خضری یا درود ابراہیمی یا کوئی اور درود اگر آپ لوگوں نے درود پاک زیادہ پڑھا ہے، اور اگر آپ لاکھ دفعہ، 10 لاکھ دفعہ، 50 لاکھ دفعہ یا 1 کروڑ دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور آپ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کی طرف آئے، تو آپ لوگ مجھے آڈیو بھیج سکتے ہیں یا ویڈیو بھیج سکتے ہیں، مجھے میسج کیجئے. میں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ نمبر تو میں ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتی رہتی ہوں، میں آپ کو واٹس ایپ نمبر اپنا دے دوں گی جو بھی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہے گا. اور اسی طرح سے اگر آپ اپنے استغفار کی جرنی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کتنا استغفار پڑھا ہے، اور استغفار سے یا درود پاک سے آپ کی لائف میں کیا چینج آئی، تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے تو آپ کی ویڈیو اس میں اپلوڈ کر دوں گی، اور جس سے کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے گی. یہ طریقہ صرف اور صرف موٹیویشن کا ہے. اگر آپ کسی کے لیے موٹیویشن بنتے ہیں تو اس کا ثواب ملٹی پلائی ہو کے آپ کو بھی ملتا ہے. آپ اس کے اس نیک کام میں کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اگر آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. تو اگر آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے میسج کیجئے ویڈیو کے ساتھ، اگر میسج کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ مجھے میسج کر دیجئے، میں آپ کو اپنا نمبر سینڈ کر دوں گی، کانٹیکٹ نمبر، اور پھر آپ مجھے اپنی آڈیو یا ویڈیو جو بھی آپ ڈالنا چاہیں آپ مجھے بتا دیجئے، میں انشاءاللہ اس کو کروں گی. تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.